حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جب مصر سے واپس لوٹ کر کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے اقدس پر خود بنے، وہ کرتا ڈالا جس کی وجہ سے اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور اس کی جو بصارت تھی وہ لوٹ آئی۔ یہ سارا واقعہ گزرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کے سامنے جب حقیقت کھل گئی اور یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی اس شکستہ حالت اور عجز کو دیکھ کر ترس آنے کے بعد جو پوشیدہ ایک راز تھی، خفیہ اللہ کی طرف سے ایک راز تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو ظاہر کرنے پر، اس راز کو کھولنے پر مجبور ہو گئے اور حقیقت ان کے سامنے رکھ دیا، جس کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے وہاں بھی اپنی غلطی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور جب یہاں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا جس سے اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، تو جب اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور صاحبزادوں نے یہاں بھی اپنے باپ کے سامنے اپنی غلطی اور اپنے خطا کا اعتراف کر لیا، اس کے بعد صاحبزادوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اپنے باپ سے کہا ہے ہمارے باپ آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، آپ ہمارے لیے گناہوں کا استغفار کیجیے۔ تو یہاں صاحبزادوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معاف کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں اپنے باپ کے ساتھ بھی ظلم کیا اور اپنے باپ کو ایک صدمہ پہنچایا، بڑی تکلیف پہنچائی تھی، اور اس صدمے کی وجہ سے باپ 40 سال تک تقریباً مسلسل روتے رہے اور غم اور پریشانی میں مبتلا رہے، جس کی بنیاد پر یا جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی، وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ لیکن یہاں انہوں نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، بلکہ یوں کہا کہ بھئی آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں۔ تو دوستو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو عقل مند اور دانا اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور بیٹوں نے جو یہاں یہ کہا کہ آپ ہمارا استغفار کیجیے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے باپ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اللہ سے بھی ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ تو اللہ سے استغفار بندہ اس وقت کرتا ہے سوال کرنے والے کے لیے جب وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ خود ان سے راضی ہو، وہ خود ان سے خوش ہوں، تب وہ اللہ سے استغفار اور مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھی، آزمائش تھی، اور جس کے اندر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دکھایا۔ تو بیٹوں کو تو معاف کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ان قریب یہ نہیں کہا کہ بھئی فوراً دعا شروع کر دی یا اس وقت اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر امام قرطبی اور دیگر مفسرین حضرت ابن عباس کی غالباً ایک روایت لیتے ہیں کہ اس نے یہ جو دعا کو مؤخر کر دیا، عن قریب میں دعا کروں گا، تو یہ رات کے تہائی حصے کے لیے، کہ رات کے تہائی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے جلال کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور رات کے تہائی حصے میں اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے جو ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ یہ رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اور آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنے شان مالی، اپنے شان کے مطابق۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس عن قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور کئی باتیں ہیں، لیکن دوسری بات کہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو
تو انہوں نے باپ کو جو صدمہ پہنچایا تھا باپ نے تو معاف کر دیا تھا، لیکن اب چونکہ دوسری سائڈ پہ دوسری طرف انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، تو یہ حقوق العباد ہے۔ اب باپ نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اپنے جو ہے یوسف سے، اپنے بیٹے سے جا کے ملوں اور ان سے ملاقات کروں، ان سے بھی حال احوال پوچھوں آیا اس نے بھی معاف کر دیا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ توبے سے معاف نہیں ہوتا، یہ استغفار مانگنے سے بندہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی کے حق کو تلف کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، اس سے جو ہے معافی تلافی ہو۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں اپنے بیٹے سے جا کر پوچھوں گا کہ بھئی اس نے معاف کیا ہے یا نہیں۔ اب تیسری بات یہاں دعا کے بارے میں ہے، تو دعا یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا مخ العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کے سر میں، بدن میں، سر میں مغز ہوتا ہے، اب انسان کے سر میں مغز نہ ہو تو لوگ اس کو انسان بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کو کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی اس کو مینٹل کہتا ہے، کوئی اس کو دیوانہ کہتا ہے۔ یہاں دعا کو جو مقام دیا گیا دین میں، عبادات میں، وہ مغز کا مقام دیا گیا ہے۔ تو ہر عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، ہر عبادت کے بعد دعا مانگنا۔ اور پھر دعا کے جو قبولیت کے اوقات ہیں، یہ بھی بعض علماء لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے، جائز دعا ہو، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اس طرح عصر کے بعد دعا مانگی جائے تو اس وقت بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ شب جمعے کی رات اللہ دعا قبول کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس طرح رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ چند اوقات ہیں کہ جن کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اس میں دعا مانگی جائے تو اللہ دعا بندے کی سنتے بھی ہیں اور بندے کی دعا قبول بھی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور اس سے عبادت میں اور رونق پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے عبادت میں اور جو ہے تلذذ اور لطف پیدا ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو مانگ کر اچھے لگتے ہو، میں دے کر اللہ فرماتے ہیں اچھا لگتا ہوں۔ بندہ اللہ سے مانگے تو بندہ اچھا لگتا ہے، اور اللہ دینے والا ہو اللہ اچھا لگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے جتنا مانگا جائے، جتنا مانگا جائے میں خوش ہوتا ہوں، اور میں جتنا دیتا ہوں میری خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ مانگنے والے کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی دعا کسی بھی مسلمان کی رد نہیں کی جاتی، مومن بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو دعا فوراً جو انسان مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فوراً قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس پر دنیا میں آنے والے بڑے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں یا مسائل پریشانیاں جو ہوتی ہیں، اللہ اس دعا کے بدلے میں اس بڑے مسائل اور تکلیفوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بھئی انسان جب دعا کرتا ہے اور دنیا میں اس کے مسائل بھی ختم نہیں ہوتے، اور اس کی دعا کے قبولیت کے اثرات بھی اس کو نظر نہیں آتے، بلکہ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کے اجر و ثواب کو آخرت پر مؤخر کر لیتے ہیں۔ پھر آخرت میں انسان جا کر اللہ کے پاس جب اپنی اس دعا کی ذخیرہ کو پاتا ہے، اور پڑ جاتا کہ کاش میں دنیا میں دعائیں کرتا رہتا اور میری دعا کو آخرت پر اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے، یعنی اتنا کثیر تعداد میں، کثیر اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں آخرت کے دن بندے کو اجر اور ثواب سے جو ہے نواز دیتے ہیں۔ دوبارہ کہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہو بھی جاتی ہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر روز، ہر رات، ہر وقت بندے کے لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے، میرا بندہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اس کی مغفرت کروں، میں اس بندے کے جنت کا وارث بنا دوں۔ تو دوستو، ہر دعا کے بعد ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنی دعا کے اندر عزت انکساری ہو۔ اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ بھئی دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم شروع میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی حمد بیان کریں، اللہ کی صفت بیان کریں، صفتیں بیان کریں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے صفات بیان کر کے اس کے بعد عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، بڑے حاضر دلی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، اور مراقبے میں جا کر اپنی موت، اپنی قبر، آخرت سامنے رکھ کر، اور اللہ کو اپنے سامنے پا کر کہ اللہ میں تو آپ کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ ہم اللہ سے
جب بھی جہاں بھی کسی بھی حالت اور کسی بھی وقت میں دعا مانگیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہماری دعا سنیں گے بھی، ہماری دعا قبول بھی کریں گے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نہ مانگیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں، ہم سب مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں، دنیا کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، حشر کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ غلط راستوں سے اور غلط مذاہب سے، غلط ادیان سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے قیامت کے دن یہ مل بیٹھنا جو نجات کا ذریعہ بنائیں۔